اماں، یہ گھر ہے یا کوئی محل؟ عروہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں اور وہ گردن گھما گھما کر اس فلک بوس عمارت کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کا اور اس کی ماں کا نیا ٹھکانہ ہونے والی تھی۔ سنگ مرمر سے تراشیدہ دیواریں، اونچے ستون اور وسیع عریض لان، یہ سب کچھ عروہ کے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹوٹی پھوٹی چھت والے مکان کی عادی تھی، جہاں بارش ہو تو پانی ٹپکتا تھا اور دھوپ نکلے تو دیواریں تپتی تھیں، لیکن آج اس کی ماں زبیدہ کو یہاں ملازمہ کی نوکری ملی تھی اور ساتھ رہنے کی اجازت بھی۔ زبیدہ نے شفقت سے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہ حویلی ہے میری جان، سرداروں کی حویلی۔ یہاں ہم صرف کام کرنے آئے ہیں، اس لیے اپنی حد میں رہنا اور کسی چیز کو بلا وجہ ہاتھ مت لگانا۔ عروہ نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کی نگاہیں ابھی بھی لان میں لگے رنگ برنگے پھولوں اور فواروں پر ٹکی تھیں۔ زبیدہ سامان رکھنے سرونٹ کوارٹر کی طرف چلی گئی، جبکہ عروہ وہیں لان کے بیچوں بیچ کھڑی رہیں۔ اچانک موسم نے کروٹ بدلی، سیاہ بادل جو ابھی تک کچھ دیر پہلے تک آسمان کے کناروں پر چھپے تھے اب پوری طرح حویلی پر چھا گئے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ عروہ جو پہلی بار ایسی کھلی فضا میں آئی تھی خود کو روک نہ سکی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور بارش کی قطروں کو اپنے وجود پر محسوس کرنے لگی۔ وہ خوشی سے دیوانی ہو کر وہیں گھومنے لگی۔ اس کے لمبے گھنے بال کھل کر اس کی کمر پر بکھر گئے تھے اور بارش کا پانی اس کے چہرے کو دھوتا ہوا گزر رہا تھا۔ وہ بے خود تھی، دنیا و مافیا سے بے خبر، بس اس پل کو جی رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت حویلی کی دوسری منزل کی بالکنی میں شہرام خان اپنے ہاتھ میں سگریٹ تھامے کھڑا تھا۔ وہ اپنی کسی بزنس ڈیل کے ٹینشن میں باہر ہوا خوری کے لیے نکلا تھا کہ اچانک اس کی نظر نیچے لان میں پڑی۔ شہرام کے لبوں سے سگریٹ ہٹ گئی اور دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے آج تک حویلی میں ایسی کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ بارش میں بھیگتی ہوئی وہ لڑکی اسے کوئی مافوق الفطرت مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بچے جیسی معصومیت اور حرکات میں ایک عجیب سی وارفتگی تھی۔ شہرام بڑی فرصت اور گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سوال ابھرا کہ یہ کون ہے؟ حویلی کی عورتیں تو اس طرح بارش میں باہر نہیں نکلتی تھیں۔ وہ اسے تکتا رہا، اس کی نظریں اس کی بھیگے ہوئے لباس پر اور چہرے پر چپک سی گئی تھیں۔ اسے وہ بہت پیاری لگی تھی، اتنی کہ وہ پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ اچانک عروہ کی نظر گھومتے ہوئے اوپر بالکنی کی طرف اٹھی، جہاں ایک وجیح شخص سنجیدہ تاثرات لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں عجیب سی مقناطیسیت تھی۔ عروہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے اپنی حالت کا احساس ہوا کہ وہ کس طرح اجنبی مرد کے سامنے کھڑی ہے۔ شرم اور گھبراہٹ کے مارے اس کا رنگ سرخ ہو گیا اور وہ وہاں سے سر پٹ بھاگتی ہوئی اندر کی جانب لگ گئی۔ شہرام کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی جو شاذ و نادری اس کے چہرے پر دیکھی جاتی تھی۔ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا اور سوچا کہ پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ تتلی کون ہے جو اس کے باغ میں اڑ رہی تھی۔ کچھ دن گزر گئے۔ عروہ اپنی ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی، لیکن زیادہ تر وقت وہ کوارٹر میں ہی گزارتی، کیونکہ اسے اس دن کے بعد سے حویلی کے مردوں بالخصوص شہرام سے ڈر لگنے لگا تھا۔ زندگی ایک ڈگر پر چل رہی تھی کہ ایک روز قیامت ٹوٹ پڑی۔ صبح کا وقت تھا، حویلی میں ہمیشہ کی طرح خاموشی تھی، مگر کچن میں کام کی گہما گہمی تھی۔ زبیدہ بیگم مالکن کے کمرے میں چائے لے کر جا رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں پر ان کا پاؤں پھسل گیا۔ یا اللہ! ایک دل خراش چیخ کے ساتھ زبیدہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے ہال میں جا گری۔ اسٹیل کی ٹرے اور کپ ٹوٹنے کی زوردار آواز گونجی۔ عروہ جو کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی آواز سنتی ہی دیوانہ وار باہر بھاگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ زبیدہ فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی اور ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اماں، اماں اٹھیں نا اماں! عروہ روتے ہوئے ان کے قریب گری اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر باقی ملازم بھی جمع ہو گئے۔ اسی وقت شہرام خان اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکل رہا تھا۔ اسے شہر جانا تھا ایک اہم میٹنگ کے لیے۔ نیچے شور سن کر وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اترا۔ وہاں مجمع لگا ہوا تھا۔ یہاں کیا تماشا ہے؟ اس کی بارعب آواز گونجی تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ شہرام کی نظر خون میں لت پت زبیدہ اور روتی ہوئی عروہ پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے بارش میں دیکھا تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر معصومیت کی جگہ بے انتہا خوف اور درد تھا۔ عروہ نے بھیگی آنکھوں سے شہرام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ صاحب جی، میری اماں، پلیز بچا لیں ان کو۔ شہرام نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ڈرائیور کو آواز دی، گاڑی نکالو فوراً، اور تم انہیں سہارا دے کر گاڑی میں ڈالو۔ حویلی میں اس وقت کوئی اور مرد موجود نہیں تھا
اور ڈرائیور بھی گیراج میں تھا۔ شہرام نے خود آگے بڑھ کر زبیدہ کو اٹھانے میں ملازموں کی مدد کی۔ عروہ کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالتی ان کے پیچھے بھاگی۔ گاڑی ہسپتال کی طرف ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ عروہ پچھلی سیٹ پر اپنی ماں کا سر گود میں رکھے زار و قدار رو رہی تھی۔ شہرام فرنٹ سیٹ پر بیٹھا بار بار شیشے سے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا رونا اسے اندر تک بے چین کر رہا تھا۔ ڈرائیور تیز چلاؤ، اس نے سختی سے حکم دیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی زبیدہ کو اسٹریچر پر ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ عروہ بھی پیچھے جانے لگی تو ڈاکٹرز نے اسے باہر ہی روک دیا۔ آپ اندر نہیں جا سکتی، میری اماں ہے اندر، مجھے جانے دو، وہ تڑپ رہی تھی۔ شہرام نے آگے بڑھ کر اس کے راستے میں حائل ہوتے ہوئے اسے روکا۔ ڈاکٹرز کو اپنا کام کرنے دو، تم اندر جاؤ گی تو وہ ڈسٹرب ہوں گے، حوصلہ رکھو۔ اس کی آواز میں ایسی سختی اور یقین تھا کہ عروہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بند دروازے پر جمی تھیں اور لبوں پر دعاؤں کا ورد جاری تھا۔ وقت رینگ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ عروہ جھٹکے سے اٹھی اور ڈاکٹر کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر صاحب، میری اماں کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے سر جھکا لیا اور عینک اتارتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، ہمیں افسوس ہے، سر کی چوٹ بہت گہری تھی اور خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ یہ الفاظ عروہ کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ دنیا جیسے گھوم گئی، اس کے پیروں میں جان نہیں رہی، اس کی حلق سے بھی آواز نہیں نکلی، بس آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ وہیں لڑکھڑائی اور زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ شہرام نے مستعدی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ سنبھالو خود کو، شہرام نے اسے سہارا دیتے ہوئے آواز دی، لیکن عروہ ہوش اور حواس سے بیگانہ ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً نرس کو آواز دی۔ اسی دوران ڈاکٹر نے شہرام کو دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کی بیوی ہے مسٹر شہرام؟ شہرام نے ایک نظر اپنی باہوں میں بے ہوش پڑی عروہ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے۔ ایک عجیب سا احساس تحفظ اس کے دل میں بیدار ہوا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا، ملازمہ کی بیٹی ہے، لیکن اب اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اسے چیک کریں پلیز۔ ماں کی تدفین اور سویم کے بعد عروہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا دنیا میں کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب وہ کہاں جائے گی، لیکن پھر شہرام کی والدہ سلطانہ بیگم نے اسے حویلے میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بیچاری یتیم بچی ہے، کہاں دھکے کھائے گی، یہیں رہے گی، گھر کا چھوٹا موٹا کام کر دیا کرے گی، زبیدہ بھی تو یہی کام کرتی تھی۔ سلطانہ بیگم نے بڑی رحم دلی سے کہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں موجود ہوشیاری کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ عروہ کو حویلی کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا گیا۔ وہ اب حویلی کی ملازمہ تھی، لیکن عام ملازموں سے کچھ الگ۔ وہ خاموش رہنے لگی تھی، اس کی ہنسی جیسے ماں کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ شہرام اکثر اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا، وہ جب بھی اس کے سامنے آتی سہم جاتی، نظریں جھکا لیتی اور دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ لیتی۔ شہرام کو اس کا یہ ڈرنا، یہ سمٹنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ کوئی عام ماڈرن لڑکی نہیں تھی جو اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جتن کرتی، وہ تو اس کے سائے سے بھی گھبراتی تھی۔ ایک شام شہرام لاؤنج میں اخبار پڑھ رہا تھا۔ عروہ چائے کی ٹرے لے کر آئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے کپ میز پر رکھا، کپ پلیٹ سے ٹکرا کر ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ عروہ ڈر کے مارے ایک دم پیچھے ہٹی۔ معاف کیجیے گا صاحب، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ شہرام نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ شہرام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عروہ نے نفی میں سر ہلایا، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نہیں صاحب، جاؤ۔ شہرام نے اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ عروہ فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہرام اسے چاہتا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عروہ کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا، اور یہ بات سلطانہ بیگم کی عقابی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ شہرام کا رویہ عروہ کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نرم ہے، اور عروہ بھی اب جوان ہو رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کو اپنی خاندانی عزت اور وقار بہت عزیز تھا۔ وہ کبھی بھی ایک ملازمہ کو اپنی بہو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہیں خطرہ محسوس ہونے لگا تھا، اس لڑکی کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ شہرام کوئی جذباتی فیصلہ کر بیٹھے۔ سلطانہ بیگم نے دل میں منصوبہ بنایا۔ کچھ دن بعد شہرام کو بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ یہ سلطانہ بیگم کے لیے سنہری موقع تھا۔ جیسے ہی شہرام کی گاڑی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی، سلطانہ بیگم متحرک ہو گئیں۔ انہوں نے فوراً اپنی خاص ملازمہ کو بلایا۔ حنیفہ، ذرا ڈرائیور لطیف کو بلاؤ اور مولوی صاحب کو بھی پیغام بھیج دو۔ لطیف حویلی کا پرانا ڈرائیور تھا، جس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ اس کی بیوی کچھ سال پہلے فوت ہو چکی تھی اور وہ 4 بچوں کا باپ تھا۔
وہ ایک لالچی اور کمینے خصلت کا آدمی تھا جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں لطیف سر جھکائے سلطانہ بیگم کے سامنے کھڑا تھا۔ لطیف، تجھے یاد ہے تو نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تھا کہ تیرے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں؟ سلطانہ بیگم نے بے نیازی سے حقہ کا کش لگاتے ہوئے پوچھا۔ جی بی بی جی، وہ تو بس بچوں کی فکر تھی، ورنہ اس عمر میں… لطیف نے دانت نکالے۔ میں نے تیرے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے، عروہ سے تیرا نکاح کروا رہی ہوں آج ہی۔ لطیف کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ عروہ جیسی جوان اور خوبصورت لڑکی کا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بی بی جی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ مانے گی؟ اس کی مرضی کی ضرورت کسے ہے؟ اس کا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ میں اس کی مالکن ہوں، میں جو فیصلہ کروں گی وہی ہوگا۔ تجھے بس خاموشی سے نکاح کرنا ہے اور اسے اپنے کوارٹر لے جانا ہے۔ سلطانہ بیگم کا لہجہ حتمی تھا۔ ادھر عروہ اپنے کمرے میں بیٹھی ماں کی پرانی تصویر دیکھ رہی تھی، بے خبر کہ اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اچانک حنیفہ آئی اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ چل اٹھ، بی بی جی بلا رہی ہیں۔ عروہ گھبرا کر اٹھی۔ جب وہ لاؤنج میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ مولوی صاحب رجسٹر کھولے بیٹھے تھے اور پاس ہی لطیف ڈرائیور گندی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ بی بی جی، عروہ نے کانپتی آواز میں پکارا۔ عروہ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تیری شادی کر دی جائے۔ تو جوان جہاں لڑکی ہے، حویلی میں ایسی اکیلی نہیں رہ سکتی۔ لطیف ایک شریف آدمی ہے، تجھے خوش رکھے گا۔ سلطانہ بیگم نے اسپاٹ لیجر میں حکم سنایا۔ نہیں بی بی جی، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، یہ تو میرے باپ کی عمر کے ہیں۔ عروہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گئی۔ میں آپ کی جوتیوں میں رہ لوں گی، مجھے شادی نہیں کرنی، پلیز بی بی جی۔ سلطانہ بیگم نے بے رحمی سے اپنا پاؤں چھڑوایا۔ بکواس بند کر، میرا فیصلہ پتھر کی لکیر ہے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھوائیں۔ عروہ کی چیخیں اور فریادیں حویلی کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ لطیف کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہرام یہاں نہیں ہے اور اب اسے بچانے والا کوئی نہیں۔ نکاح کی کارروائی شروع ہو چکی تھی اور عروہ کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ حویلی کا وسیع لاؤنج اس وقت خوف اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے رجسٹر پر کچھ اندرجات مکمل کیا اور پھر عروہ کی طرف متوجہ ہوئے جو زمین پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا جیسے وہ کسی شدید سردی کی لپیٹ میں ہو۔ لطیف ڈرائیور کی مکروہ مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی اور سلطانہ بیگم پتھر کا مجسمہ بنی سب دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے گلا کھنکار کر اور سنجیدگی سے پوچھا۔ عروہ بنت مرحوم گلزار احمد، کہ آپ کو یہ نکاح 5,000 روپے حق مہر کے عوض لطیف احمد ولد بشیر احمد کے ساتھ قبول ہے؟ عروہ نے سسکیوں کے درمیان سر اٹھا کر سلطانہ بیگم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، ایک ایسی فریاد تھی جو پتھر کو بھی موم کر دے، مگر سلطانہ بیگم نے بے رخی سے رخ موڑ لیا۔ بولو لڑکی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ استفسار کیا۔ خاموشی کو نیم رضامندی سمجھا جائے۔ نہیں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچانک صدر دروازے سے ایک گرجدار آواز گونجی جس نے وہاں موجود ہر شخص کو دہلا کر رکھ دیا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی جہاں شہرام خان غضبناک حالت میں کھڑا تھا۔ اس کا سینہ شدت جذبات سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا ہو۔ شہرام؟ سلطانہ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی واپس آ جائے گا۔ شہرام تیز قدموں سے چلتا وہ اندر آیا اور سیدھا لطیف کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا قہر آلود چہرہ دیکھ کر لطیف کی سٹپٹاہٹ دیکھنے والی تھی۔ وہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ شہرام کی آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ مولوی صاحب کا قلم ہاتھ سے گر گیا۔ اس نے مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں جی، آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ آپ ایک یتیم بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ سلطانہ بیگم نے خود کو سنبھالا اور مضبوط لہجے میں بولی۔ شہرام، اپنی آواز نیچی رکھو۔ میں جو کر رہی ہوں اس لڑکی کی بہتری کے لیے کر رہی ہوں۔ یہ جوان ہے اور اس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں۔ حویلی میں اس طرح غیر مردوں کے درمیان اس کا رہنا مناسب نہیں ہے۔ لطیف اسے سہارا دے رہا ہے۔ سہارا؟ شہرام نے طنزیہ ہنسی اور نفرت سے لطیف کو دیکھا۔ یہ شخص سہارا دے گا اسے، جو اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے؟ اس کی عمر دیکھی ہے آپ نے؟ اور عروہ کی عمر دیکھی ہے؟ یہ 4 بچوں کا باپ ہے۔ عروہ کیسے سنبھالے گی ان بچوں کو جب وہ خود ابھی بچی ہے؟ بیگم صاحبہ تو بس نیکی کی تھی صاحب جی۔ لطیف نے منمنا کر صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ تم اپنی زبان بند رکھو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم اس گھر کے ملازم ہو۔ شہرام نے اس پر انگلی اٹھاتے ہوئے تنبیہ کی۔
عروہ جو ابھی تک سکتے کے عالم میں تھی، شہرام کو دیکھ کر اس میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی شہرام کے قریب آئی اور اس کے پیروں کو چھونے کی کوشش کی۔ صاحب مجھے بچا لیں، میں قسم کھاتی ہوں میں کبھی آپ کی راہ میں نہیں آؤں گی، بس میری شادی اس آدمی سے نہ کروائے، میں مر جاؤں گی۔ عروہ نے لہجے میں موجود درد نے شہرام کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے جھک کر عروہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کا لمس عروہ کے لیے ایک تحفظ کا احساس لیے ہوئے تھا۔ کھڑی ہو جاؤ عروہ، جب تک میں زندہ ہوں اس حویلی میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہو سکتی۔ اس نے عروہ کو اپنی پشت کے پیچھے کیا اور ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اور ماں جی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ لطیف بہت شریف آدمی ہے تو میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں۔ یہ شخص جسے آپ مسیحا سمجھ رہے ہیں، یہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ یہ سنتے ہی لطیف کے چہرے کا رنگ فخ ہو گیا۔ سلطانہ بیگم بھی حیرت سے بیٹے کو دیکھنے لگی، جبکہ مولوی صاحب تو پہلے ہی بوکھلائے ہوئے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ سلطانہ بیگم نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ شہرام نے جیب سے کچھ تصاویر نکال کر میز پر پھینکی۔ لطیف نے حویلی کی ہی ایک سابقہ ملازمہ نسیمہ سے خفیہ نکاح کر رکھا ہے۔ وہ شہر کے دوسرے کونے میں کرائے کے مکان میں رہتی ہے اور اب تو وہ حاملہ بھی ہے۔ یہ شخص صرف عروہ کی خوبصورتی اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ لطیف کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا جھوٹ اور فریب سب کے سامنے عیاں ہو چکا تھا۔ سلطانہ بیگم کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کا بنایا ہوا منصوبہ ان کے اپنے ہی گلے پڑ گیا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ شہرام نے لطیف کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور آج کے بعد اس حویلی کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ لطیف وہاں سے دم دبا کر بھاگا۔ مولوی صاحب بھی حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے خاموشی سے کھسک لیے۔ لاؤنج میں اب صرف شہرام، سلطانہ بیگم اور سسکتے ہوئے عروہ رہ گئے تھے۔ سلطانہ بیگم بنا کچھ کہے غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ انہیں اپنی شکست ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ شہرام عروہ کی طرف مڑا جو ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اب رونا بند کرو عروہ، وہ جا چکا ہے۔ شہرام نے نرمی سے کہا۔ اس کے لہجے میں وہ سختی اب نہیں تھی جو لطیف کے لیے تھی۔ آپ کا بہت شکریہ صاحب، اگر آج آپ نہ آتی تو میری زندگی برباد ہو جاتی، عروہ نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ شہرام نے گہرا سانس لیا اور صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو یہاں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عروہ ڈرتے ڈرتے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ شہرام اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے پڑھائی کہاں تک کی ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ عروہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں نے میٹرک کیا ہے صاحب، آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر بابا کے مرنے کے بعد حالات ایسے نہیں رہے، پھر اماں بھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ دیکھو عروہ، زندگی میں سر اٹھا کر جینے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ تم یہاں ساری زندگی ملازمہ بن کر تو نہیں رہ سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرو۔ پڑھائی؟ عروہ کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔ مگر صاحب خرچہ کون اٹھائے گا؟ اور بیگم صاحبہ؟ تم بیگم صاحبہ کی فکر مت کرو اور نہ ہی خرچے کی۔ میں تمہارا داخلہ کالج میں کروا دوں گا، تم بس دل لگا کر پڑھو۔ میں تمہیں ایک خود مختار لڑکی دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کہ ایسی کمزور لڑکی جو ہر کسی کے رحم و کرم پر ہو۔ عروہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص کچھ دیر پہلے قہر بنا ہوا تھا اب وہی اس کے مستقبل کو سنوارنے کی بات کر رہا ہے۔ اس کے دل میں شہرام کے لیے عزت اور عقیدت کا ایک نیا جذبہ بیدار ہوا۔ میں پڑھوں گی صاحب، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ گڈ، اب جاؤ اور آرام کرو۔ شہرام نے اطمینان سے سر ہلایا۔ عروہ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کی چال میں اب وہ پہلے والی شکستگی نہیں تھی بلکہ ایک نیا عزم تھا۔ سلطانہ بیگم اپنے کمرے کی اوٹ سے یہ سب سن رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر عروہ پڑھ لکھ گئی اور شہرام کے مزید قریب ہو گئی تو اسے راستے سے ہٹانا ناممکن ہو جائے گا۔ انہیں جلد از جلد کوئی نیا راستہ نکالنا تھا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ عروہ نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کے کام کاج نمٹاتی اور پھر کالج چلی جاتی۔ شہرام اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اکثر شام کو اس سے پڑھائی کے بارے میں پوچھتا۔ ان مختصر ملاقاتوں میں عروہ کی جھجک کم تو نہ ہوئی تھی مگر اب اس میں ڈر کی جگہ احترام نے لے لی تھی۔ دوسری طرف سلطانہ بیگم خاموش نہیں بیٹھی تھیں۔ انہوں نے شہرام کو عروہ سے دور کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک رات کھانے کی میز پر انہوں نے بات چھیڑی۔ شہرام، میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی،
میں چاہتی ہوں کہ زندگی میں تمہارا گھر بستہ دیکھ لوں۔ شہرام جو کھانے میں مصروف تھا چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ ماں جی آپ پھر شروع ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ارادہ کب ہوگا؟ جب میں مر جاؤں گی۔ سلطانہ بیگم نے جذباتی ہرجہ استعمال کیا۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، تمہاری خالہ کی بیٹی نمرا۔ وہ خوبصورت بھی اور خاندان کی بھی۔ اگلے ہفتے منگنی ہے اور مہینے بعد شادی۔ میں کوئی بحث نہیں سنوں گی۔ شہرام نے نوالا پلیٹ میں رکھ دیا۔ وہ ماں سے مزید بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ شاید وہ عروہ کے معاملے پر ماں کو ناراض کر چکا تھا، اس لیے اب مزید ان کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں ہتھیار ڈال دیے۔ سلطانہ بیگم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ عروہ کچن کے دروازے پہ کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا جو اس کی گرفت ڈھیلی ہونے سے چھلک گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اسے شہرام کی شادی کی خبر سن کر تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تو اس کا محسن تھا، اس کا مالک تھا، پھر یہ جلن کیوں؟ اس نے سر جھٹکا اور خود کو ملامت کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا۔ عروہ بھی کاموں میں مصروف تھی لیکن اس کا دل کہیں اور تھا۔ وہ شہرام کو دیکھتی جو شیروانی پہنے دلہا بنا بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ وہ بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا۔ مہمان جمع ہو چکے تھے۔ شہرام اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ اچانک زنانہ خانے سے شور اٹھا۔ خالہ زاد بہنیں اور کزنس بھاگتی ہوئی آئیں۔ سلطانہ پھپھو غضب ہو گیا۔ ایک کزن ہانپتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ سلطانہ بیگم نے ڈانٹا، نمرا کمرے میں نہیں ہے۔ کیا مطلب کمرے میں نہیں ہے؟ تیار ہو رہی ہوگی پارلر میں۔ سلطانہ بیگم کا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں پھپھو، وہ پارلر سے واپس ہی نہیں آئی، اس کے کمرے میں یہ خط ملا ہے۔ کزن نے کانپتے ہاتھوں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا بڑھایا۔ سلطانہ بیگم نے خط چھینا اور پڑھا۔ ان کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ نمرا نے لکھا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اسی کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ شہرام سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ شہرام جو اسٹیج پر بیٹھا تھا، اس تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ یہ اس کی توہین تھی، اس کی مردانہ انا پر کاری ضرب تھی۔ پورا خاندان وہاں موجود تھا اور اس کی ہونے والی دلہن بھاگ گئی تھی۔ لوگوں میں چہمگیاں شروع ہو گئیں، طرح طرح کی باتیں بننے لگیں۔ شہرام کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے پگڑی اتار کر زمین پر دے ماری۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا اور گاڑی کی چابیاں لے کر باہر بھاگا۔ شہرام نے پورا شہر چھان مارا، ریلوے اسٹیشن، بس اڈے، ایئرپورٹ، ہر جگہ۔ نمرا کو ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بہت دور نکل چکی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ شہرام ناکام اور نامراد واپس لوٹا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اس کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ حویلی میں سناٹا تھا۔ مہمان جا چکے تھے۔ سلطانہ بیگم اپنے کمرے میں بند تھیں اور رو رہی تھیں۔ شہرام سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ شدید ڈپریشن میں تھا۔ اسے نمرا سے محبت نہیں تھی لیکن دھوکے اور ذلت کا زخم بہت گہرا تھا۔ اگلے 2 دن شہرام کمرے سے نہیں نکلا۔ تیسرے دن شام کو اس کے کچھ آوارہ دوست حویلی آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ شہرام پریشان ہے اور یہی موقع ہے اسے اپنے رنگ میں رنگنے کا۔ یار شہرام، کب تک ایسے دیوداس بنے بیٹھے رہو گے؟ ایک دوست نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بھول جاؤ اسے۔ چلو باہر چلتے ہیں، تھوڑا موڈ فریش ہو جائے گا۔ میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے، شہرام نے بیزاری سے کہا۔ ارے یار ضد نہ کر، آج ہم تجھے ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں تیری ساری تھکن اور غم ہوا ہو جائے گی۔ دوسرے دوست نے اصرار کیا۔ دوستوں کے مسلسل اصرار پر شہرام نہ چاہتے ہوئے ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ اسے شہر کے بدنام علاقے میں لے گئے جہاں کوٹھوں پر رقص و ثروت کی محفلیں جمتی تھیں۔ شہرام کو وہاں کا ماحول دیکھ کر کراہیت محسوس ہوئی، مگر دوستوں نے اسے زبردستی بٹھا دیا۔ محفل جمی، مشروبات کے دور چلے۔ شہرام نے پہلے انکار کیا لیکن پھر دوستوں نے اسے جذبات میں لا کر گلاس تھما دیا۔ غم بھلانے کی بہترین دوا ہے میرے بھائی، ایک گھونٹ لے، سب یادیں دھندلا ہو جائیں گی۔ شہرام نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ کڑوا سیال حلق سے نیچے اترا تو اس کے دماغ میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ پھر دوسرا گلاس، پھر تیسرا۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس معاف ہونے لگے۔ اسے گرد و پیش کی خبر نہ رہی۔
اس کا غم، اس کا غصہ سب کہیں پیچھے رہ گیا۔ اب بس ایک سرور تھا اور بے خودی۔ رات کے پچھلے پہر وہ لڑکھڑاتے ہوئے حویلی واپس آیا۔ ڈرائیور اسے گیٹ پر چھوڑ کر چلا گیا۔ حویلی میں ہو کا عالم تھا، سب سو چکے تھے۔ شہرام مشکل سے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ مین ہال کے صوفے پر عروہ بیٹھی اونگ رہی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی کیونکہ اسے شام کو نمرہ کی سہیلی کی کال سے کچھ پتہ چلا تھا اور وہ شہرام کو بتانا چاہتی تھی کہ نمرہ کہاں جا سکتی ہے۔ شہرام کی آہٹ سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ صاحب، اس نے شہرام کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ شہرام نے دھندلی نظروں سے اسے دیکھا۔ نشے میں اس عروہ کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، بس ایک حسین ہیولا سا دکھ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑایا اور گرنے لگا۔ عروہ تیزی سے آگے بڑھی اور اسے سہارا دیا۔ صاحب، سنبھالیں خود کو۔ عروہ نے اسے بازو سے تھام رکھا تھا۔ شہرام کا پورا بوجھ اس کے ناتواں کندھوں پر تھا۔ شراب کی بو سے عروہ کا دماغ چکرا رہا تھا مگر وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے گھسیٹتے ہوئے وہ اسے بیڈ روم تک لائی اور بیڈ پر لٹا دیا۔ شہرام نیم بے ہوشی کے عالم میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں آپ کے لیے لیمو پانی یا کاڑھا بنا کر لاتی ہوں، اس سے نشہ اتر جائے گا، عروہ نے گھبرا کر کہا اور پلٹنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ مڑی، شہرام نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نشے نے اب اپنا پورا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے اندر کا جانور بیدار ہو رہا تھا۔ اسے سامنے کھڑی لڑکی میں اپنی تسکین نظر آنے لگی۔ عروہ نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر شہرام کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ صاحب، چھوڑے مجھے۔ عروہ خوفزدہ ہو گئی۔ شہرام نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ عروہ کا توازن بگڑا اور وہ شہرام کے سینے سے جا ٹکرائی۔ شہرام کے حواسوں پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ وہ بھول گیا کہ یہ وہی عروہ ہے جس کی عزت کی حفاظت کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ اس وقت وہ صرف ایک مرد تھا اور عروہ ایک بے بس لڑکی۔ عروہ نے چیخنے کی کوشش کی لیکن شہرام نے سختی سے اس کا منہ بند کر دیا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو فرش پر بکھری چیزیں اور بستر کی سلوٹیں رات کی ہولناکی کی گواہی دے رہی تھیں۔ عروہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں مگر روح پر لگے زخم تازہ تھے۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ اٹھی، اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ درست کیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے اس کمرے کی دیواروں سے وحشت ہو رہی تھی۔ یہاں کی ہر چیز اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھول کر قدم باہر نکالا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا۔ راہداری میں سلطانہ بیگم شیر کی نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھیں۔ ان کی نگاہیں عروہ کے بکھرے ہولیے اور سوجی ہوئی آنکھوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ ایک تجربہ کار عورت تھیں۔ انہیں صورتحال سمجھتے دیر نہیں لگی کہ رات کے اس پہر بند کمرے میں کیا ہوا ہوگا۔ سلطانہ بیگم کے چہرے پر نفرت اور حقارت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھیں اور عروہ کے بازو کو سختی سے جھنجھوڑا۔ یہ کیا تماشا ہے لڑکی؟ تم شہرام کے کمرے سے اس حالت میں کیوں نکل رہی ہو؟ عروہ نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی زبان گنگ تھی۔ وہ کیا بتاتی کہ اس کے محافظ نے اسے لوٹ لیا ہے؟ اس کی خاموشیاں اور آنکھوں میں تیرتی ویرانی نے سلطانہ بیگم کے خشک کو یقین میں بدل دیا۔ تو تم نے آخر اپنی اوقات دکھا ہی دی، سلطانہ بیگم نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ میں جانتی تھی کہ تم جیسی کمزاد لڑکیاں اسی طاق میں رہتی ہیں کہ کیسے امیر ذاتوں کو پھانس کر حویلی کی مالکن بنا جائے۔ میرے بیٹے کو نشے کی حالت میں دیکھ کر تم نے فائدہ اٹھایا ہے نا؟ بولو بدبخت لڑکی۔ نہیں بیگم صاحبہ، خدا کی قسم ایسے نہیں ہے۔ عروہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ میں تو بس انہیں سنبھالنے آئی تھی، وہ ہوش میں نہیں تھے۔ بس اپنی بکواس بند کرو۔ سلطانہ بیگم نے اسے دھکا دیا جس سے وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ مجھے تمہاری کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شہرام کو ہوش آ گیا اور اسے پتہ چلا کہ تم نے اس کی حالت کا فائدہ اٹھایا ہے تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاگے، اپنی یہ منحوس شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جا۔ عروہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ وہ لٹھی بھی تھی اور مجرم بھی وہی ٹھہرائی جا رہی تھی۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے اور سن لو، اگر دوبارہ اس حویلی کا رخ کیا یا کسی کو کچھ بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اپنی بچی کچی عزت اٹھاؤ اور گم ہو جاؤ۔ سلطانہ بیگم کے الفاظ کسی کوڑے کی طرح اس کے وجود پر برس رہے تھے۔ عروہ جانتی تھی کہ اب یہاں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس نے ایک آخری نظر اس بند دروازے پر ڈالی جہاں اس کا سب کچھ لٹ گیا تھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے جلدی جلدی چند کپڑے اور اپنی ماں کی ایک نشانی، ان کی انگوٹھی اٹھائی
اور پچھلے دروازے سے حویلی سے نکل گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اتنا پتہ تھا کہ اب اسے یہاں نہیں رہنا۔ دوپہر کے وقت شہرام کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ کمرے میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اسے رات کا کچھ بھی واضح یاد نہیں تھا، بس دھندلے سے سائے اور چیخوں کی گونج اس کے دماغ میں شور مچا رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی تو اس کی نظر بستر کی دوسری جانب پڑی جو خالی تھا۔ اسے ایک دم جھٹکا لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے رات کوئی اس کے پاس تھا۔ ایک شناں سا خوشبو ابھی بھی اس کے تکیے میں بسی ہوئی تھی۔ عروہ! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اسے یاد آیا کہ وہ نشے میں تھا اور عروہ اسے سہارا دے کر لائی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے حافظے پر ایک سیاہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ ایک انجانا خوف اس کے دل میں سر اٹھانے لگا۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھا اور باہر لاؤنج میں آیا۔ کوئی ہے؟ اس نے ملازموں کو آواز دی۔ ایک ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی۔ جی صاحب، عروہ کہاں ہے؟ شہرام نے بے چینی سے پوچھا۔ ملازمہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ صاحب وہ تو چلی گئی۔ چلی گئی؟ کیا مطلب؟ کہاں گئی ہے؟ شہرام کا لہجہ بلند ہو گیا۔ سلطانہ بیگم جو اپنے کمرے سے یہ سب سن رہی تھی باہر آئی۔ انہوں نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری رکھی تھی۔ کیوں شور مچا رہے ہو شہرام؟ وہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ ماں جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ ایسے کیوں بھاگے گی؟ شہرام کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیوں نہیں بھاگے گی؟ چور تھی وہ۔ آج صبح میں نے دیکھا کہ میری الماری کھلی ہے اور کچھ زیورات غائب ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تلاشی لیتی وہ اپنا سامان لے کر رفو چکر ہو گئی۔ کمزاد لوگوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، جتنا بھی بھلا کر لو ڈستے ضرور ہیں۔ نہیں ماں جی، عروہ ایسی نہیں تھی۔ شہرام نے سر پکڑ لیا۔ اسے کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اسے عروہ کا خوفزدہ چہرہ اور سسکیوں کی آواز یاد آئی۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ شہرام کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح باہر پورچ کی طرف بھاگا۔ اس نے گاڑی نکالی اور اسے تلاش کرنے نکل کھڑا ہوا، لیکن شہر بہت بڑا تھا اور عروہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ سارا دن سڑکوں کی خاک چھانتا رہا، مگر عروہ لاپتہ ہو چکی تھی۔ دوسری جانب عروہ شہر کی بھیڑ بھاڑ میں کسی خشک پتے کی طرح اڑ رہی تھی۔ اس نے کبھی اتنا شور اور اتنا ہجوم نہیں دیکھا تھا۔ گاڑیاں، رکشے اور بسیں شور مچاتی گزر رہی تھیں۔ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا اور پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ وہ فٹ پاتھ کے کنارے چل رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے جن کی وجہ سے اسے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ایک تیز رفتار رکشہ موڑ کاٹتا ہوا آیا۔ عروہ جو سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی بھوکلا گئی۔ ڈرائیور نے بریک لگانے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ رکشے کا کونا عروہ سے ٹکرایا اور وہ اچھل کر سڑک کے کنارے جا گری۔ یا اللہ خیر! رکشے میں بیٹھی ایک ادھیڑ عمر خاتون نے گھبرا کر چیخ ماری۔ روکو بھائی، روکو رکشہ! رکشہ رکا اور وہ خاتون تیزی سے اتر کر عروہ کی طرف آئیں۔ عروہ کے سر اور بازو پر چوٹیں آئی تھیں اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ بیٹی آنکھ کھولو! خاتون نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے گال تھپتھپائے۔ عروہ نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے ایک رحم دل چہرہ جھکا ہوا تھا۔ سفید یونیفارم میں ملبوس وہ خاتون شاید نرس تھی۔ مجھے بچا لیں، عروہ نے نحیف آواز میں کہا اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ نرس سلمیٰ جو سرکاری ہسپتال میں کام کرتی تھی، ایک نیک دل خاتون تھیں۔ انہوں نے فوراً رکشے والے کی مدد سے عروہ کو رکشے میں ڈالا۔ ہسپتال لے چلیں باجی؟ رکشے والے نے پوچھا۔ نہیں، ہسپتال میں پولیس کا چکر پڑ جائے گا۔ چوٹیں زیادہ گہری نہیں ہیں، تم میرے گھر چلو، میں خود دیکھ لوں گی، سلمیٰ نے فیصلے کن انداز میں کہا۔ گھر پہنچ کر سلمیٰ نے عروہ کی مرہم پٹی کی۔ اسے ہوش آئے تو اس نے خود کو ایک اجنبی مگر صاف ستھرے کمرے میں پایا۔ سلمیٰ اس کے سرہانے بیٹھی گرم دودھ کا پیالہ لیے مسکرا رہی تھی۔ شکر ہے تم ہوش میں آ گئی، پیو یہ دودھ پی لو، طاقت ملی تھی۔ عروہ نے ہچکچاتے ہوئے پیالہ تھام لیا۔ آپ کون ہیں؟ میں سلمیٰ ہوں، نرس ہوں۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں تمہیں اپنے گھر لے آئی۔ تم کون ہو بیٹی، اور اس طرح اکیلی سڑکوں پر کیوں پھر رہی تھی؟ سلمیٰ کے لہجے میں ایسی اپنائیت تھی کہ عروہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے سلمیٰ کو سب کچھ تو نہیں بتایا مگر اتنا بتا دیا کہ وہ یتیم ہے، گاؤں سے آئی ہے اور اس کے سر پر چھت نہیں ہے۔ سلمیٰ جو خود اولاد کی نعمت سے محروم اور بیوہ تھیں، انہیں عروہ پر بہت ترس آیا۔ تم فکر نہ کرو بیٹی، جب تک تم چاہو یہاں رہ سکتی ہو، میں اکیلی ہوں، تم رہے گی تو میرا دل لگا رہے گا۔ عروہ نے شکر گزاری سے انہیں دیکھا۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اس کی فریاد سن لی ہے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔
عروہ سلمہ کے گھر کے کام کاج سنبھال لیتی اور سلمہ ڈیوٹی پر چلی جاتی۔ ایک دن صبح عروہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ اسے شدید چکر آئے اور متلی محسوس ہوئی۔ وہ سنک کی طرف بھاگی۔ سلمہ جو ابھی ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، آواز سن کر کچن میں آئی۔ انہوں نے عروہ کی حالت دیکھی تو تجربہ کار نگاہوں نے فوراً بھانپ لیا۔ انہوں نے عروہ کی نبض چیک کی اور کچھ سوالات کیے۔ عروہ، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ سلمہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عروہ کا رنگ فق ہو گیا، وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ دیکھو بیٹی، میں میڈیکل کے شعبے سے ہوں، تم حاملہ ہو عروہ۔ یہ الفاظ عروہ پر بم بن کر گرے۔ زمین پیروں تلے سے نکل گئی۔ اس کے پیٹ میں اس شخص کی نشانی پرورش پا رہی تھی جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں اسے ختم کر دوں گی، میں یہ گناہ نہیں پال سکتی۔ عروہ دیوانہ وار اپنے پیٹ کو پیٹنے لگی۔ سلمہ نے سختی سے اس کی ہاتھ پکڑ لی۔ ہوش کرو عروہ، یہ بچہ بے قصور ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ تم اسے مار کر ایک اور گناہ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ لیکن میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا۔ عروہ رو رہی تھی۔ تب عروہ نے سلمہ کو اس منحوس رات کی پوری سچائی بتا دی۔ سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے عروہ کو گلے لگایا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم دنیا کو بتائیں گے کہ تم میری بھانجی ہو، گاؤں سے آئی ہو اور تمہارا شوہر انتقال کر گیا ہے۔ لوگ سوال نہیں کریں گے، تم اس بچے کو جنم دو گی، یہ تمہارا سہارا بنے گا۔ سلمہ کی باتوں نے عروہ کو حوصلہ دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کے لیے جیے گی۔ وہ دونوں ماں بیٹی بن کر رہنے کی لگی۔ محلے والوں نے بھی سلمہ کی بات پر یقین کر لیا اور عروہ کو ہمدردی کی نظر سے دیکھنے لگے۔ عروہ کا پیٹ اب نمایاں ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گھنٹوں بیٹھی رہتی اور سوچتی کہ کیا اس کے بچے کی شکل بھی شہرام جیسی ہوگی؟ کیا وہ بھی اتنا ہی ظالم ہوگا یا اپنی ماں کی طرح بد نصیب؟ نفرت اور ممتا کی ایک عجیب جنگ اس کے اندر جاری رہتی تھی۔ وقت گزرتا رہا مگر آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ایک رات سلمہ کو سینے میں شدید تکلیف اٹھی۔ عروہ گھبرا کر پڑوسیوں کو بلانے گئی مگر جب تک ڈاکٹر آیا سلمہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہارٹ اٹیک جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ عروہ پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ ایک بار پھر تنہا رہ گئی تھی۔ سلمہ ہی اس کا واحد سہارا تھی، اس کی ماں جیسی اس کی رازدار۔ ان کے جانے کے بعد عروہ بالکل بے یار و مددگار ہو گئی۔ سلمہ کا گھر تو تھا مگر آمدنی کا ذریعہ ختم ہو چکا تھا۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ سلمہ کے کفن دفن اور ختم کے انتظامات میں خرچ ہو گئے۔ اب عروہ کا نواں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ گھر میں کھانے کو دانے نہیں تھے۔ وہ بھاری وجود کے ساتھ زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آنے والے بچوں کے لیے پریشان تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ جڑواں بچے ہیں۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ درد کی ٹیس اٹھنے لگی تھی۔ عروہ نے محلے کی ایک خاتون رضیہ بیگم جو سلمہ کی سہیلی تھی ان سے مدد مانگی۔ خالہ، میری طبیعت بگڑ رہی ہے، مجھے ہسپتال لے چلیں پلیز، عروہ نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ رضیہ بیگم رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے فوراً رکشہ منگوایا اور عروہ کو لے کر سرکاری ہسپتال پہنچی۔ لیکن وہاں ڈاکٹرز نے عروہ کی حالت دیکھ کر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کیس بہت بگڑا ہوا ہے، خون کی کمیاں اور بچے جڑواں ہیں، یہاں سہولیات نہیں ہیں، آپ انہیں فوراً کسی بڑے پرائیویٹ ہسپتال لے جائیں ورنہ ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ رضیہ بیگم پریشان ہو گئی۔ پرائیویٹ ہسپتال؟ وہاں تو لاکھوں کا خرچہ ہے، ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ لیکن عروہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ رضیہ بیگم نے اللہ کا نام لیا اور اسے قریبی بڑے پرائیویٹ ہسپتال لے گئی۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹرز نے عروہ کو داخل تو کر لیا مگر ساتھ ہی پیسوں کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ہمیں فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، آپ کاؤنٹر پر 2 لاکھ روپے جمع کروا دیں، تب ہی ہم پروسیجر شروع کریں گے، استقبالیہ پر موجود شخص نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ عروہ اسٹریچر پر لیٹی درد سے تڑپ رہی تھی۔ رضیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ بھائی، ہم غریب لوگ ہیں، اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ اللہ کے لیے کچھ کریں، بچی مر جائے گی۔ رضیہ بیگم نے منت کی۔ یہ چیریٹی ہسپتال نہیں ہے، پیسوں کے بغیر علاج ممکن نہیں ہے۔ عروہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی کہانی یہیں ختم ہو جائے گی۔ موت اس کے سر پر کھڑی ناچ رہی تھی۔ وہ بے بسی سے چھت کو تک رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہی تھی، یا اللہ، اگر میری زندگی نہیں تو ان معصوموں کی زندگی بچا لے، کوئی معجزہ کر دے میرے مولا۔ یہاں کیا شور ہو رہا ہے؟ اچانک ایک روب دار آواز پیچھے سے گونجی۔ رضیہ بیگم نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ایک وسیع شخص مہنگی 3 پیس سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا سیکرٹری بھی تھا۔ یہ شہرام خان تھا جو آج اپنے
محروم والد کی برسی کے سلسلے میں کینسر وارڈ میں بڑی رقم ڈونیٹ کرنے آیا تھا۔ اس کے والد کا انتقال کینسر سے ہوا تھا، اس لیے وہ اکثر یہاں آتا رہتا تھا۔ سر، یہ عورتیں بغیر پیسوں کے مریض کو داخل کرنا چاہتی ہیں۔ کلرک نے فوراً مؤدب ہو کر صفائی پیش کی۔ شہرام نے ایک نظر رضیہ بیگم پر ڈالی اور پھر اس کی نگاہ اسٹریچر پر پڑی۔ عروہ کا چہرہ درد سے بگڑا ہوا تھا، مگر وہ اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے اس کی نیندیں حرام کیے ہوئے تھا۔ عروہ؟ شہرام کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ دیوانہ وار اسٹریچر کی طرف لپکا۔ عروہ، عروہ آنکھیں کھولو۔ شہرام نے جھک کر اس کا ہاتھ تھمایا۔ عروہ نے نیم واہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دھندلے منظر میں شہرام کا چہرہ ابھرا تو اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسے وہ کالی رات یاد آ گئی جب اس محافظ نے اسے نوچ کھایا تھا۔ نہیں، دور رہے، مجھے مت مارے۔ عروہ نے پوری طاقت جمع کر کے چیخنے کی کوشش کی اور اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کا سانس پھولنے لگا اور مشین نے الارم بجانا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر کہاں ہے سب؟ شہرام دھاڑا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پیسے میں دے رہا ہوں، جتنا چاہیے پیسے لو، مگر اسے اور بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اور نرسز کا عملہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ اسٹریچر کو تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف دھکیلا گیا۔ شہرام بھی ساتھ بھاگا، مگر دروازے پر اسے روک دیا گیا۔ سر، آپ باہر رکیں، مریض کی حالت بہت نازک ہے، ان کا بی پی شوٹ کر رہا ہے، آپ کی موجودگی انہیں مزید پریشان کر رہی ہے، ڈاکٹر نے سختی سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ شہرام باہر دیوار سے سر ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یا اللہ، میری توبہ قبول کر لے، اسے بچا لے، میں نے بہت ظلم کیا ہے اس پر، مجھے تلافی کا ایک موقع دے دے۔ رضیہ بیگم حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ فرشتہ صفت انسان کون ہے جو عروہ کو نام سے پکار رہا ہے۔ گھنٹے گزرتے گئے، شہرام کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار تھیٹر کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ شہرام جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ مبارک ہو مسٹر شہرام، اللہ نے آپ کو جڑواں بچوں سے نوازا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ماں اور بچے دونوں خطرے سے باہر ہیں، حالانکہ کیس بہت پیچیدہ تھا۔ شہرام نے شکرانے کے طور پر وہیں سجدہ کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک انجانی خوشی اور سکون نے اس کے وجود کو گھیر لیا۔ کچھ دیر بعد عروہ کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ اسے ہوش آ چکا تھا، مگر وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور شہرام آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ عروہ نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی خوف آمد آیا۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ عروہ، شہرام نے نرمی سے پکارا اور بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے ڈرو مت، میں اب تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا عروہ، پاگلوں کی طرح۔ عروہ خاموش رہی، بس آنسو اس کی تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، میں اس رات ہوش میں نہیں تھا، مگر یہ کوئی جواز نہیں، میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ شہرام نے جیب سے فون نکالا اور کسی کو ہدایت دی۔ مولوی صاحب کو لے کر فوراً روم نمبر 204 میں پہنچے۔ عروہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں ان بچوں کو اور تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں وہ عزت دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب اور 2 گواہ وہاں موجود تھے۔ عروہ ابھی تک سکتے میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت اتنی جلدی پلٹا کھائے گی۔ ہسپتال کے اسی کمرے میں سادہ سے انداز میں نکاح پڑھایا گیا۔ شہرام نے عروہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تو عروہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ایک انجانے تحفظ کے تھے۔ 2 دن بعد عروہ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ شہرام نے اسے گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا۔ نوزائیدہ بچے آیا کی گود میں تھے۔ گاڑی حویلی کے بجائے شہرام کے شہر والے بنگلے کی طرف مڑ گئی۔ گھر پہنچ کر شہرام نے اسے آرام دہ کمرے میں بٹھایا۔ وہ بار بار عروہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو خاموش بیٹھی بچوں کو تک رہی تھی۔ عروہ شہرام کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے ایک بات کا جواب دے دو، تم اس صبح بتائے بغیر کیوں چلی گئی تھی؟ اگر تم رک جاتی تو شاید ہم اتنی اذیت نہ اٹھاتے۔ عروہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسے سلطانہ بیگم کے الفاظ یاد آ گئے اور ان کی دھمکیاں۔ میں ڈر گئی تھی۔ عروہ نے نظریں جھکا لی۔ مجھے لگا آپ مجھے مار دیں گے، صرف یہ وجہ تھی یا کوئی اور بات تھی؟ شہرام نے اس کی آنکھوں میں سچ تلاش کیا۔ عروہ خاموش رہی۔ وہ ابھی بھی سلطانہ بیگم کا نام لینے سے ڈر رہی تھی۔ خیر، اب تم میری بیوی ہو اور ان بچوں کی ماں، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ شہرام نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کل ہم حویلی جا رہے، ماں جی بچوں کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ نہیں، عروہ چیخ پڑی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔
میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہ مجھے مار دیں گی، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی، پلیز شہرام مجھے وہاں مت لے کر جائیں۔ شہرام حیران رہ گیا۔ تم ماجی سے اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ عروہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ اس صبح بیگم صاحبہ نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں چور ہوں، میں نے آپ کو پھنسایا ہے، وہ میری جان لے لیں گی اگر میں واپس آئی، میں ایک ملازمہ کی بیٹی ہوں، مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی۔ شہرام نے اسے بازوئے بھر لیا۔ بس عروہ، بس، پرسکون ہو جاؤ، تمہیں اب کچھ نہیں ہوگا، اور ایک بات غور سے سنو، تم کوئی عام ملازمہ کی بیٹی نہیں ہو۔ عروہ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ ہاں عروہ، شہرام نے اس کے آنسو پوچھے۔ جس دن تم گئی، اس کے کچھ دن بعد ماجی کو تمہاری ماں کے صندوق سے کچھ کاغذات اور ایک نکاح نامہ ملا تھا۔ زبیدہ چچی صرف ملازمہ نہیں تھی، وہ میرے چھوٹے چچا کی منقوہہ تھی۔ میرے چچا نے گھر والوں کے ڈر سے خفیہ نکاح کیا تھا، مگر بتانے سے پہلے ہی ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ تمہاری ماں نے اپنی انا کی خاطر کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی اور خاموشی سے نوکری کرتی رہی۔ عروہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ سرداروں کے خاندان سے تھی؟ جی ہاں، تم میری چچا زاد ہو، اس حویلی کی وارث ہو۔ شہرام مسکرایا۔ جب ماں جی کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت روئی، انہیں اپنی زیادتی پر بہت پچھتاوا ہے۔ وہ تو کب سے منتظر ہیں کہ کب میں تمہیں واپس لے کر جاؤں۔ ہم نے سب کو یہی بتایا کہ ہمارا نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا اور تم ناراضگی کی وجہ سے گھر چھوڑ گئی تھی۔ اب تمہیں سر اٹھا کر وہاں جانا ہے۔ عروہ کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کے سر سے نوکرانی ہونے کا بوجھ اتر گیا تھا۔ اگلے دن گاڑی حویلی کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں۔ جیسے ہی شہرام اور عروہ گاڑی سے اترے، سلطانہ بیگم نے آگے بڑھ کر عروہ کو گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں حقیقی آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے اندھے تکبر میں اپنوں کو نہیں پہچانا۔ سلطانہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ بی جان، جو ہوا اسے بھول جائے۔ عروہ نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا۔ بچوں کو دیکھ کر تو سلطانہ بیگم کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ باری باری پوتے اور پوتی کو چوم رہی تھی۔ حویلی میں جشن کا سما تھا۔ ملازم مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، سب یہی باتیں کر رہے تھے کہ چھوٹی بیگم ناراضگی ختم کر کے واپس آ گئی ہیں۔ شام کو شادی کا فنکشن رکھا گیا تھا تاکہ دنیا کو باقاعدہ بتایا جا سکے اور ولیمہ بھی ہو جائے۔ گھر بھر میں مہمانوں کا ہجوم تھا۔ عروہ کو اس کے کمرے میں تیار کیا جا رہا تھا۔ سرخ عروسی جوڑے میں وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور سلطانہ بیگم اندر آئیں۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگ جائے میری بیٹی کو۔ انہوں نے عروہ کی بلائی لی۔ بیٹا، اب رسم کے مطابق تمہیں پردے میں رہنا ہے جب تک کہ شہرام تمہیں لینے نہ آئے۔ میں باہر جا رہی ہوں، تم دروازہ بند رکھنا۔ سلطانہ بیگم کے جانے کے بعد عروہ اکیلی بیٹھی آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اللہ نے اس کے صبر کا پھل اسے دے دیا تھا۔ ٹھک ٹھک، کھڑکی کے شیشے پر ہلکی سی دستخط ہوئی۔ عروہ چونکی۔ یہ دوسری منزل تھی، یہاں کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پردہ ہٹایا تو سامنے شہرام کھڑکی کے ریلنگ پہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آپ؟ عروہ نے جلدی سے کھڑکی کھولی۔ آپ یہاں کیا کر رہے؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ گر جائیں گے آپ شہرام۔ شہرام چھلانگ لگا کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بھی آف وائٹ شیروانی پہن رکھی تھی اور وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اپنی بیگم سے ملنے کے لیے تو میں پہاڑ سے بھی کود سکتا ہوں، یہ تو پھر بھی کھڑکی ہے، شہرام نے شرارت سے کہا اور عروہ کے قریب آیا۔ لیکن بیجا نے منع کیا ہے، پردہ ہے ابھی۔ عروہ شرما کر پیچھے ہٹی۔ پردہ تو دنیا والوں کے لیے ہے بیگم، شوہر سے کیسا پردہ؟ شہرام نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ عروہ کی نظریں جھک گئیں۔ آج تم نے میرا گھر، میری زندگی اور میرا دل سب مکمل کر دیا ہے۔ شہرام نے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جو سیاہ رات تھی، اس کا سویرا تم ہو عروہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ عروہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ مجھے آپ پر یقین ہے شہرام، آپ مجھے کوئی ڈر نہیں۔ باہر ڈھول کی تھاپ گونج رہی تھی اور اندر دو دل ایک ہو رہے تھے۔ حویلی کی روشنیاں گواہی دے رہی تھی کہ محبت جب راستہ بناتی ہے تو بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی تنکے کی طرح بہہ جاتی ہے۔ عروہ اور شہرام کی کہانی جو آنسوؤں سے شروع ہوئی تھی اب مسکراہٹوں پر تمام ہو رہی تھی۔